أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ احادیث میں اس کے کئی نام ذکر ہوئے ہیں۔ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورہ الحمدللہ رب العالمین، الرقیہ، سبع مثانی، قرآن عظیم، قرآن، القرآن، الکتاب، کئی ایک ناموں کے ساتھ اس سورت کو پکارا گیا ہے۔ جتنے زیادہ نام ہوں کسی کے، وہ اس کی اتنی ہی زیادہ فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی دروازہ کھلنے کی، تو سر اٹھایا اور فرمانے لگے، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کہا اور کہنے لگا کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو، 2 نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ وہ سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری 2 سورتیں ہیں۔ ان میں سے یعنی کہ سورہ فاتحہ ہو یا سورہ بقرہ کی آخری 2 سورتیں ہوں، ان میں سے جو حرف بھی کوئی پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیں گے۔ سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے ہدایت صراط مستقیم کی، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان میں بھی دعا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید ابن معلہ، ان کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نماز پوری کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ساتھ فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا میرے بلانے پر؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو تم ان کی بات سنو، ان کی دعوت قبول کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے میں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا، سب سے عظیم۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت مجھے سکھائیں گے، تو وہ سکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہ سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ سبع المثانی یعنی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہی سورۃ فاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم کا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فرمایا قرآن عظیم اور سبع مثانی سے مراد یہی سورۃ فاتحہ ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ موجود نہیں ہیں قبیلے کے، تم میں کوئی دان کرنے والا ہے تو وہ آئے۔
ایک آدمی جس کے متعلق ہمیں گمان ہی نہیں تھا کہ یہ بھی دم کر لیتا ہے، وہ کہتا چلو ٹھیک ہے، اس نے دم کیا، وہ سردار کا درست ہو گیا تو سردار نے 30 بکریاں دی اور ہمیں دودھ بھی پلایا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تجھے اچھی طرح سے دم کرنا آتا ہے؟ تو کہہ رہا کہ نہیں، میں نے صرف ام الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ پڑھی ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے۔ تو یہ جو 30 بکریاں ہیں یہ ہم اس کے بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ جاتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ سورۃ فاتحہ رقیہ ہے، دم ہے، تجھے یہ کیسے پتا چلا؟ تو بکریاں یہ تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ یعنی سورۃ فاتحہ کا دم کرنے کی وجہ سے وہ آدمی جس کو سانپ ڈسا تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں، بلکہ صحیح بخاری کے اندر ہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ انہوں نے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا تو قبیلے والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، تو اس لیے انہوں نے شرط رکھی کہ ہمیں 30 بکریاں دو گے تو پھر ہم دم کریں گے۔ تو انہوں نے پھر خیر دم کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ آدمی ٹھیک ہو گیا تو یہ بکریاں انہیں دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم کر کے جو 30 بکریاں اجرت لی تھی اس کو درست قرار دیا۔ ابو داؤد میں خارجہ بن سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا علاقہ بن سہار تیمی، ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، پھر واپس گیا تو کچھ لوگوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا تمہارا یہ ساتھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ تمہارے پاس خیر لے کے آیا ہے، تو کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کر لو؟ وہ آدمی پاگل تھا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، جس کے بارے میں علاج کرنے کے لیے کہا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ تندرست ہو گیا، تو انہوں نے 100 بکریاں دی دم کے علاج میں اجرت کے طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو سارا واقعہ بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ اور پڑھا تھا فاتحہ کے علاوہ؟ تو کہنے لگا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ باطل دم کے ساتھ کھاتا ہے، لیکن تم نے تو حق کا دم کیا، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے، اور پاگل آدمی مجنون جو بہت مشکل العلاج مرض ہے وہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے دم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا، بندے کو شفا دے دی، تو یہ حق دم کے ساتھ تم نے کھایا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سورۃ فاتحہ کے متعلق، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، کم ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیماریوں کا علاج اور شفا بھی رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے نماز کا لازمی حصہ اور لازمی جز قرار دیا ہے، اور اس کے مختلف نام ذکر کیے۔ نماز میں بار بار پڑھی جانے کی وجہ سے 7 مثانی اس کو قرار دیا ہے کہ یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، اس کو نماز کی ہر رکعت کے اندر دہرایا جاتا ہے اور اس کا دہرانا لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کے چند ایک فضائل ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل